اپوزیشن نے وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا مسودہ فائنل کر لیا۔ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو چکی ہے، مولانا فضل الرحمان۔ وزیر اعظم کی مونس الہی سے ملاقات، اتحادی کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ پوچھیں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے، رہنما تحریک انصاف کنول شوذب سے، رہنما مسلم لیگ نون حنا پرویز بٹ سے اور ایم کیو ایم کے سینئر رہنما وسیم اختر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو دی شو۔ آخرکار اپوزیشن جماعتیں وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر متفق ہو گئی ہیں۔ تحریک عدم اعتماد اور قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کا معاملہ حتمی مراحل میں ہے۔ مولانا فضل الرحمان 48 گھنٹوں میں اہم پیش رفت کا دعویٰ کر چکے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں کہا تھا کہ اگلے سے 2 سے 3 دن بہت اہم ہیں۔ تحریک عدم اعتماد آئندہ 48 گھنٹے میں لائیں گے۔ عدم اعتماد کی تحریک کی 100% کامیابی کا یقین ہے۔ آصف زرداری اور نواز شریف کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہوں۔ حکومتی اتحادیوں سے بھی ہم سب رابطے میں ہیں۔ اب اپوزیشن میں کسی نقطے پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اپوزیشن تمام حل طلب امور پر اتفاق رائے کر کے بہت آگے پہنچ چکی ہے۔ اپوزیشن نے اپنے تمام اراکین اسمبلی کو فوری اسلام آباد پہنچنے کی ہدایت کر دی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا مجھ سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ نئی حکومت کے قیام سے متعلق ابھی کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ جب وہ مرحلہ آئے گا تو اس پر بھی فیصلہ کر لیا جائے گا۔ ہمارا فوکس ہے کہ خزاں آئے یا بہار آئے نہ آئے، ہم عدم اعتماد سے پہلے کسی داخلی تنازع میں نہیں پڑنا چاہتے۔ اپوزیشن جماعتیں حکومت کے اتحادیوں پر انحصار نہیں کر رہی۔ ہمارا انحصار انفرادی شخصیات پر ہے۔ ہمارے پاس تحریک کی کامیابی کے لیے نمبرز پورے ہیں۔ امپائر بظاہر نیوٹرل نظر آ رہے ہیں۔ ہم نے امپائر سے کوئی مدد نہیں لینی۔ ہم نے امپائر سے حکومت کی سپورٹ ختم کرانا تھی۔ مولانا فضل الرحمان کی اس پیشن گوئی کو 24 گھنٹے گزر گئے ہیں اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حکومت کی صفوں میں ہلچل نظر آ رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج مونس الہی کے ساتھ 1 on 1 میٹنگ بھی کی تاکہ مسلم لیگ کاف سے پھر ساتھ دینے کی یقین دہانی حاصل کی جائے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی جو کہ کل دعویٰ کر رہے تھے کہ اپوزیشن انتشار کا شکار ہے اور عدم اعتماد لا کر دکھائے، وہ آج اپنے اراکین کے حکومت کے ساتھ کھڑے ہونے کا یقین دلا رہے ہیں۔ لیٹس واچ شاہ محمود قریشی۔ پھر کہہ رہے تھے کہ جی تحریک انصاف کے اندر ایک گروپ ہے، ترین گروپ ہے۔ بھائی کوئی ترین گروپ نہیں ہے، ایک گروپ ہے تحریک انصاف میں اور اس کا نام ہے عمران خان گروپ۔ ہمیں پورا بھروسہ اعتماد ہے کہ ہمارے جو ایم این ایز ہیں وہ اپنے موقف پر انشاءاللہ ڈٹے رہیں گے، اور اگر یہ زر اور زرداری کی سیاست سمجھتی ہے کہ وہ ان کو خرید پائیں گے تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بکاؤ مال نہیں ہے۔ مگر حکومت کی ایک بڑے اہم اعلان پرویز الہی صاحب سے جب ایک کوشچن پوچھا گیا رپورٹر کی طرف سے، انہوں نے کہا کہ آپ وزیر اعظم کو گھبرانے کا پیغام دیں گے۔ پرویز الہی صاحب کا جواب تھا عمران خان بالکل بھی گھبرائے ہوئے نہیں ہیں۔ کیا عدم اعتماد سے کچھ نکلے گا؟ صحافی کا سوال۔ اتنی بڑی ہانڈی چڑھی ہے تو کچھ نکلے گا۔ کنول شوذب صاحبہ، تھینک یو سو مچ بینگ آن دا پروگرام۔ کچھ نہ کچھ نکلے گا، پرویز الہی صاحب بھی پریڈکٹ کریں، آبویسلی کچھ نہ کچھ تو پلان ہے۔ سو کیا یہ either way ہو سکتا ہے؟ 50% چانسز آپ کی نظر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ویری مچ فریہ۔ آپ نے کافی ڈیٹیل میں انٹروڈکشن کرایا ہے، بڑا سزلنگ قسم کا، بڑا تھرلنگ قسم کا انٹروڈکشن ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں اس سزلنگ اور تھرلنگ انٹروڈکشن کی ہوا نکال دوں، یہ پہلے نکلے گی، سٹیم نکلے گی۔ دیکھیں یہ جو آپ نے کہا جی وہ ایک پیج پر آ گئے ہیں، میں آپ کو آج کی سٹیٹمنٹس بتا دیتی ہوں اور کل کی سٹیٹمنٹس۔ کل مولانا فضل الرحمان جو خود نیشنل اسمبلی کا حصہ نہیں ہے، بیچارے گھر بیٹھے ہیں، بے روزگار ہیں، اور جو کیا کہتے ہیں حکومتی حلوہ اس دفعہ ان کو نہیں میسر آیا، تو انہوں نے اعلان کیا کہ 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دے رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آج جو ان کی تحریک کے روحیں رواں ہیں جن کا نام مسٹر بلاول ہے، انہوں نے حکومت کو اور وزیر اعظم کو 5 دن کا جو ہے وہ ٹائم دے دیا ہے۔ اس کے بعد انہی کے ہی ایک پلیئر ہیں محترم جو شاہ صاحب ہیں،
خورشید شاہ صاحب, انہوں نے 72 گھنٹے یعنی 3 دن کا ٹائم دے دیا ہے. تو آپ سب سے پہلے تو یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ یہ پہلے ہمیں ٹائم ایگزیکٹ بتا دیں. اگر مولانا صاحب کی ڈیڈ لائن کو ہم ڈیڈ لائن مانے تو اپوزیشن کے پاس 24 گھنٹے رہ گئے ہیں اپنی جو ریکوزیشن ہے وہ جمع کرانے کے لیے. تو پہلے آپس میں ایک دفعہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ یہ ٹائم شروع کب ہو رہا ہے اور ختم کب ہو رہا ہے, ہمیں آپ ایگزیکٹ بتا دیں تاکہ ہم اگر گھبرانا بھی ہے تو شروع تو کر دیں نا گھبرانا. آپ کا ہر 10 منٹ بعد بیان نہیں آ جاتا ہے, ہر پارٹی فرق طریقے سے بیان دیتی ہے. دوسرا آپ نے کہا کہ جناب ان کے پاس نمبرز پورے ہیں. اچھا, بڑی اچھی بات ہے. یہ اپوزیشن کہہ رہی ہے, اپوزیشن ہی کی بات کر رہی ہے. 162 تو ان کے اپنے ممبران تھے, ہیں نہیں تھے, اور 10 ان کو اور چاہیے تھے. اب انہوں نے خوش فہمی یہ بتائی اور ایک چینل تو ہلکان ہو گیا صبح سے بتا کے کہ وہ 180 سے بھی اوپر چلے گئے ہیں. تو بڑی اچھی بات ہے. پھر آپ 48 گھنٹے 24 گھنٹے 5 دن 72 گھنٹوں کا ڈرامہ کیوں رچا رہے ہیں؟ جیسے ہی آپ کے نمبر پورے ہو گئے, آپ نے ہوم ورک بھی کر لیا, آپ نے جو بھی کرنا تھا وہ کر لیا ہے, سارے تماشے بھی پورے ہو گئے, اور تو آپ بسم اللہ کریں. مسئلہ سارا یہ کہ اس تھوک چاٹ پارٹی کو وزیر اعظم عمران خان صاحب کا اناؤنس کیے ہوئے پیکج سے بڑی خوفناک والی بدہضمی ہو گئی ہے, اور اس بدہضمی کی وجہ سے اس قسم کی الٹیاں آ رہی ہیں جو یہ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں. اور یہ بدہضمی انشاءاللہ مزید بڑھے گی اور یہ گیسٹرو انٹائٹس میں چینج ہوگی, کیونکہ وہ پیکج جو ہے وہ عوام کی فیور کا ہے. وہ پیکج عوام نے ویل ریسیو کیا ہے. اس جو پیکج ہے اس کی بدہضمی کا نتیجہ یہ کہ کچھ ان کے جو ایلائز میڈیا کے لوگ ہیں وہ بھی اپنے بیانات سے مکر گئے ہیں, اور شاہد خاقان عباسی جیسے جو پہلے وزیر اعظم بھی رہے ہیں اور اکانومی پہ اتنا کچھ بتاتے رہے اور آئل اور گیس سیکٹر کو وہ لیڈ بھی کرتے رہے, ان کے اسٹیٹڈ بیانات ہیں, انٹرویو ہیں, 1-to-1 انٹرویو ہیں جس میں وہ کہتے رہے کہ IMF کی شرائط کی وجہ سے تیل کی قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں, جس کی وجہ سے بجلی کی بھی پرائسز بڑھ رہی ہیں, اور یہ مہنگائی کا ایک سیلاب آئے گا, یہ حکومت نااہل ہے اور یہ کام نہیں کر سکتی. اب جیسے ہی یہ پیکج آیا اور ان کو بدہضمی ہوئی بڑی سخت والی, تو اس کے بعد ان کا ٹوٹل بیان ریورس ہو گیا. ان کی اکنامک جو ڈائنامکس تھی نا اور جو اکنامک تھیوریز تھیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوگی. انہوں نے کہا آپ IMF کے جو ان کے ساتھ شرائط ہیں وہ کیسے پوری کریں گے, اور یہ تو جناب آپ ملکی خزانہ ختم ہونے لگا ہے, آپ کیوں 10 روپے نہیں ہے 20 روپے کم ہو رہے ہیں, پیٹرول کیسے کم ہو رہا ہے. یعنی کہ آپ سوچیں کہ پینک اٹیک ہو گیا ہے ان کو. اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ وزیر اعظم کا پیکج جو ہے وہ عوام کے لیے تو خوشخبری تھی اور اس تھوک چاٹ پارٹی کے لیے بدہضمی تھی. رائٹ, سو I'll come to you ہنا پرویز بٹ. 48 آورز میں سے 24 آورز گزر گئے. The clocks are ticking. کیا کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فریحہ, میں یہ پہلے تو بات کروں کہ آپ نے پرویز الہی صاحب کی سٹیٹمنٹ چلائی ہانڈی والی, تو وہ سٹیٹمنٹ دیکھ کے تو عمران خان صاحب کو اور باقی پارٹی کو تو ضرور بدہضمی ہوئے گی. تو میں کنول کا ریاکشن دیکھ سکتی ہوں. اور دوسری انہوں نے بات کی مولانا صاحب کی بے روزگاری کی, تو عمران خان صاحب بھی سوچ لیں کہ اس کے بعد انہوں نے کیا کرنا ہے. اب تو وہ جو ہے پرائم منسٹر صاحب جو بنتے تھے وہ بھی ختم ہو جائیں گے, تو اپنا سوچ لیں کوئی یوٹیوب چینل بنا لیں, کیونکہ آتے تو ہیں اور بڑی سپیچز دیتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, تو ایک چینل ہی بنا لیں. بہتر ہے بے روزگاری کی باتیں ہم نہ کریں, کیونکہ وہ بھی بہت جلدی اپنی پرائم منسٹر کی جو سیٹ ہے نا وہ لوز کرنے والے ہیں. تیسری بات, آپ جہاں تک میں نے بلانا صاحب نے بھی کہا اور میں بھی کل آپ کو پتہ ہے شو میں یہی بات کری تھی کہ ہماری ہوم ورک کمپلیٹ ہے. ہمارے پاس 30 سے 35 ایسے ارکان اسمبلی کے ہیں جو ہلکے کی سیاست کرتے ہیں, اور وہ عمران خان کے یہ جھوٹ ہر روز آ کے جھوٹے دعوے ان سب سے تنگ آ گئے ہیں. اور ایسی بات ہم آ کے نہ کرتے اگر ساری اپوزیشن سیم پیج پہ نہیں ہوتی. یہ جو انہوں نے ابھی آپ دیکھ لیں, اگر عمران خان صاحب کی گھبراہٹ آپ نے دیکھ لی کہ کیسے وہ چودھریوں کے پاس گئے, آج انہوں نے دوبارہ مولانا صلاحی صاحب سے ملنے کی خواہش بھی ظاہر کی. اس کے بعد آپ نے شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی دیکھ لیا, وہ کتنے گھبرائے لگتے ہیں. ان میں سے سب سے بہتر جو شاہ محمود قریشی ہیں, کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ واپس میں نے حلقے میں ہی جانا ہے, تو میں حلقوں کی اپنی حلقے کی سیاست ہی واپس دوبارہ کر لوں. تو آپ کو آج آپ کے شو پہ میں بتاؤں کہ PMLN, پیپلز پارٹی, JUIF اور باقی ساری اپوزیشن کی پارٹیز جو ہے ان کی جوائنٹ الائنس ہے, اور بہت ہی جلد ان دا اپ کمنگ
2 days ان کی نو کانفیڈنس موو جو ہے وہ آ بھی جائے گی اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ فارغ ہو جائیں گے, یہ حکومت فارغ ہو جائے گی بہت جلدی. You just said 2 days. کی سیاست ایڈیشنل ٹائم لیپس ہو سکتا ہے آپ کے خیال سے 48 آورز صرف ایک استعارہ ہے, ایکچولی آپ لوگ نہیں لا رہے within 24 hours? نہیں, اب آپ نہیں, within 2 days انشاءاللہ you will see. ابھی ہم نے مریم اورنگزیب نے پیکا والی آرڈیننس بھی جمع کرا دی ہے, ریزولوشن بھی جمع کرا دی ہے, جو پیکا قانون کے خلاف جو انہوں نے آرڈیننس پاس کیا تھا اس کی بھی ریزولوشن آج اسمبلی میں جمع ہو گئی ہے. اور دس از دا فرسٹ اسٹیپ کہ ہم جرنلسٹ کی جو انہوں نے ابھی ایک بات کی کہ جرنلسٹ جو ہیں وہ کچھ ون سائیڈڈ ہے, تو دیکھیں جو جرنلسٹ سچ بولتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ یہ ان کی زبان بندی کر دیں گے. انہوں نے جرنلسٹ کی زبان بندی کے لیے پیکا آرڈیننس جو ہے وہ آرڈیننس پیش کی. اس کے بعد آپ دیکھ لیں جس طرح انہوں نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی, اپوزیشن کی, تو اب جو ہے عوام کے لیے ہم اتحادیوں سے بھی اور آپ نے پرویز الہی صاحب کی سٹیٹمنٹ چلائی, تو پرویز الہی صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ سے پتہ چل گیا ہے کہ وہ کس کے ساتھ ہیں, وہ عوام کے ساتھ ہیں. کیونکہ جس بھی سیاستدان نے دوبارہ الیکشن میں جانا ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اس وقت جوائنٹ اپوزیشن کی الائنس کے ساتھ ہیں. ان کے بھی اپنے ایم پی ایز ایم این ایز کو پتہ ہے کہ انہوں نے عوام پہ دوبارہ ووٹ دینا. انہوں نے ڈکسا کے الیکشن میں دیکھ لیا. ایک کوئی کویسچن ہے نا, آپ نے کہا 30-35 الیکٹورل پالیٹکس کرنے والے لوگ آپ کے ساتھ ہیں, ان کو آفر کیا کیا آپ لوگوں نے؟ آپ کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں گے وہ نیکسٹ؟ دیکھیں, پہلی تو بات یہ ہے کہ جس نے اگلی دفعہ حلقے کی سیاست کرنی ہے, جس نے دوبارہ عوام میں جانا ہے, جنہوں نے اپنا حال وہ نہیں کرنا جو ڈسکا اور خانوال کے بائی الیکشن میں ہوا تھا اور لاہور میں جس طرح یہ بھاگ گئے تھے, وہ سارے لوگ اس وقت پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی جوائنٹ الائنس کے ساتھ ہے, بیکاز رائٹ سائڈ پہ کھڑے ہیں. ان کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب نے سوائے دھوکے کے, سوائے کوئی ضمیر کی آواز پہ نہیں کھڑا ہوتا, یہاں پہ کوئی نہ کوئی لین دین ہوتا ہے, کوئی بات ہوتی ہے, ایک کھڑا ہو گیا, 2 کھڑے ہو گئے, اگر 35 لوگ ہیں something must have been offered to them. اور جو کمٹمنٹ میاں نواز شریف صاحب ان حلقے کی سیاست والے ایم پی ایز ایم این اے سے کریں گے وہ ڈیلیور کریں گے. رانا ثناء اللہ نے بھی آپ کو کلیئرلی بتا دیا, ہماری پارٹی جو کمٹمنٹ کرتی ہے وہ پوری کرتی ہے. تو کچھ کمٹمنٹ ہو چکی ہے, یہ نہیں کرتے. You have committed something and most possibly آپ نے پی ایم ایل این کا ٹکٹ کمٹ کیا ہے. کیا آپ کی پارٹی کے حلقے کے لوگوں کو پتا ہے کہ یہ ٹکٹ آپ کسی اور کو آپ کہہ رہی ہیں یا آپ کہہ رہی ہیں, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ جو لوگ پی ایم ایل این, جو لوگ, پہلی تو بات ہے جو عوام کے ساتھ ہے نا, وہ اس حکومت کا, اس سلیکٹڈ کا, اس لٹیرے کا, اس ڈاکو کا ساتھ نہیں دیں گے. جو ملک کی معیشت کو بہتر چاہتے ہیں, جو چاہتے نہیں ہیں ملک میں اور بے روزگاری ہو اور مہنگائی ہو, وہ اس کا ساتھ نہیں دیں گے. عوام کے لیے یہ سارے حلقے کی سیاست کرنے والے لوگ ٹھیک ہے, آپ نے کہا عوام کے لیے سب ساتھ ہیں. عمران خان کی طرح, عوام خان کی طرح ہم پیسوں کی سیاست نہیں کرتے. دیوان سچل صاحب نے جو ان کی انکشاف کیے جو سینٹ کی ٹکٹ دینے والے, اس پہ آتے ہیں, آپ کا پوائنٹ آ گیا. رد صاحب بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, عمران خان صاحب روز آ کے احتساب کے نعرے تو بہت لگاتے ہیں, لیکن جو این آر او دیتے ہیں اور جو کرے وہ سب چیزیں سامنے لائیں. اوکے, یہ پوائنٹ آپ کا آ گیا. ہمیں جوائن کرے ہیں فارن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب. تھینک یو سو مچ قریشی صاحب فار بینگ آن دا پروگرام. آپ جلسے کر رہے ہیں, لوگوں سے بھی رابطہ میں ہیں, لیکن اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ ان کے پاس نمبر گیم پوری ہے. فریہ بی بی, اگر ان کے پاس گیم پوری ہے تو پھر ان کو پریشانی کس بات کی لاحق ہے؟ تو وہ اپنا بسم اللہ کر سکتے ہیں, اپنی تحریک جمع کرا سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ ان کا مقابلہ کریں گے, ڈٹ کے مقابلہ کریں گے. مجھے امید ہے کہ ہمارا ایم این اے انشاءاللہ یہ جو خریدنا چاہتے ہیں کوئی نہیں خریدیں گے. کچھ لوگوں سے رابطے کیے, بولی لگانے کی کوشش کی, انہیں منہ توڑ جواب دیا ان کو کہ ہم یہاں ضمیر فروش نہیں ہیں. ہم اپنے مینڈیٹ کا, اپنے حلقے کے عوام کا سودا کرنے, جن نے بلے کے نشان پر مہر لگائی تھی, ان کا سودا کرنے نہیں آئے. نمبر 1, ہمارے حلیف ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, ہمیں پورا اعتماد ہے ان پر, چاہے کاف لیگ ہے, چاہے جی ڈی اے ہے, چاہے ایم کیو ایم پاکستان ہے, چاہے بی اے پی ہے, چاہے جتنے کچھ آزاد ہیں, ہم سب کا احترام بھی کرتے ہیں, ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. اور وہ سیاسی لوگ ہیں فریہ جی, وہ سیاسی لوگ ہیں, انہوں نے فیصلہ کرنا ہے ان کے لیے,
और अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारनी है। 1.5 साल वक्त से पहले इलेक्शंस के वो ख्वाहां हो जाएंगे और उस बेड़े में सवार हो जाएंगे जिस पर अभी कोई इत्तेफाक नहीं है, उनकी सफ़ों में यकसुई नहीं है। आधे कहते हैं इंतखाबात होने चाहिए, आधे कहते हैं इन हाउस चेंज होना चाहिए। वो क्यों इस अंधेरी बंद गली में दाखिल होंगे? दूसरी तरफ एक और बात, क्योंकि अपोजिशन ये भी कह रही है कि आपके एलाय से ज्यादा आपकी अपनी पार्टी के लोग हैं जो उनके साथ राब्ते में हैं, फिगर भी देते हैं 20 to 30 के दरमियान। कोई रिपोर्ट्स आपके पास? जी मैं अर्ज करूं, देखिए जिन जिन लोगों का शुरफा का उन्होंने नाम लिया, गलत लिया, कुछ मीडिया में रिपोर्टिंग हुई। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब जब लाहौर तशरीफ ले गए थे, वो सब MNAs उनसे मिले हैं, उनसे मुलाकात हुई है, उस मीटिंग में मौजूद थे। तो उन दावों की तो कलाई खुल गई। So, आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी पे भी आपको कॉन्फिडेंस है, आपको कॉन्फिडेंस अपने लोगों पर भी, एलाइज पे भी है? 100% फरिया, 100%। एक और बीच में जो स्टेटमेंट आई, मौलाना फजल रहमान ने कहा कि एम्पायर्स न्यूट्रल हैं, हमारे किसी रुकन ने कॉल आने की शिकायत नहीं की। बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा। योर कमेंट्स ऑन दैट? देखिए, हर इदारे का अपना कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है और हम तो पहले दिन से ये कहते आए हैं कि इदारे अपना आईनी कानूनी हक अदा कर रहे हैं। हुकूमत वक्त के साथ जो आइन के मुताबिक उनका रोल है पूरा तावन कर रहे हैं। हम उनके शुक्रगुजार हैं, हम उनके बिल्कुल शुक्रगुजार हैं। हमारा अच्छा एक मशावरती निज़ाम है, हमारी गुफ्तो शुनीद होती है, हम एक दूसरे को एतमाद में लेते हैं। उन्हें ये यकीन है कि इमरान खान हो या उनकी जमात हो, वो पाकिस्तान के वफादार हैं, वो पाकिस्तान के मफादात को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह इत्मीनान है। शाह साहब, अपोजिशन की तरफ से एक और इतराज आ रहा है, खास तौर पे आप पर, आप बहुत अहम पोजीशन पर हैं। वो ये कह रहे हैं कि हर रोज़ UN के इजलास हो रहे हैं, रूस यूक्रेन जंग है, यूरोप अमेरिका सब एक्टिव हैं। जो आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है फॉरेन मिनिस्टर की, उस हवाले से आपको इस्लामाबाद में होना चाहिए था, मगर आप जलसे कर रहे हैं। देखिए ना, अभी उसी 1970 की टेक्नोलॉजी में बैठी है ना PPP। गुजारिश ये है, जमाना बदल गया है, आज इंटरनेट का जमाना है, आज व्हाट्सएप का जमाना है, आज फेस टाइम होता है, आज वीडियो कॉल्स होती हैं और पल पल की खबर होती है, राब्ते होते हैं। मैंने कल रात भी जोसेफ बोरेल जो कि हाई रिप्रेजेंटेटिव है यूरोपियन यूनियन, मेरी रात उनसे तफसीली गुफ्तगू हुई मीरपुर खास से, उससे मेरी तफसीली गुफ्तगू हुई रोमानिया के फॉरेन मिनिस्टर से, इसी हकूक मार्च के दौरान पोलैंड के फॉरेन मिनिस्टर से, मुख्तलिफ फॉरेन मिनिस्टर से, बरतानिया से मेरी बात चल रही है। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ बहसीयत फॉरेन मिनिस्टर की भी, और मैं पूरी जिम्मेदारी अदा कर रहा हूँ बहसीयत वाइस चेयरमैन PTI के। अच्छा मुझे बताइए, अगर यही मंतक है तो मैं पूछना चाहता हूँ, ये मुराद अली शाह, सिंध की पूरी काबीना, ये पूरा कराची छोड़ के बिलावल के ट्रक पे क्या कर रहे थे? सिंध किसके हवाले करके गए थे? ये फिर ये मंतकी बातें, गैर मंतकी बातें हैं, ये बच्चगाना हरकतें हैं। और देखिए, घबराहट का आलम ये है कि 6 तारीख को हमने दाखिल होना है कराची। अब कराची में जो हमारा दाखिले का पॉइंट है, पूरे PTI के झंडे, बैनर्स इंतजामिया ने उतरवा दिए हैं। अब ये कहते हैं हम जमहूरी लोग हैं, हम जमहूरी कदरों के पासदार हैं। यही है आपकी जमहूरियत? कभी लड़काड़ा में गंदा पानी छुड़वा देते हैं जलसागाह में, कभी जनाब आज मैं मिट्टी गया तो जो हमारा एक ऑर्गेनाइजर था अब्दुल सत्तार समेजो, उसके बच्चों पर झूठा मुकदमा कायम करके पुलिस ने उठा लिया। क्या कर रहे हैं? मैं खैरपुर गया तो वहां लोग एहतजाज कर रहे थे, 4 बच्चे कत्ल हुए एक ही खानदान के, कोई इंसाफ नहीं। नवाब शाह की सड़कों पे आपने पूरे मीडिया ने रिपोर्ट किया कि 3 दिन 6 लाशें पड़ी रहीं और कोई जनाजा पढ़ने नहीं आया, और जब वहां से गुजरे तो शहर की बत्तियां बंद करा दी। कहते हैं अवामी मार्च है हमारा, और हर शहर की दुकानें बंद करा देते हैं। ये कैसा मार्च है जो सरकारी खजाने पे है, सरकारी अफसरान है, सरकारी गाड़ियां है, सरकारी मशीनरी है, दरवाजे दुकानें बंद है, बाजार बंद है, लाइटें बंद करवा देते है अवामी मार्च। राइट, वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू सो मच शाह साहब, आपने हमें डिटेल में बताया। ब्रेक का, वी विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक। वसीम अख्तर साहब ये हमें ज्वाइन करें, बट आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं इसमें? जी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि चोर डाकू तो सर्टिफाइड इस्लामाबाद हाई कोर्ट और पाकिस्तान की अदालतों से एक ही हैं। मियाँ मफरूर साहब जो हैं, मियाँ भगोड़े साहब जो इनके लीडर हैं, नवाज शरीफ साहब जिनकी दिमाग की 90% शरियानें बंद थीं और जिनके दिल की भी काफ़ी सारी शरियानें और गुर्दे भी काम नहीं कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें करनी हो तो उनकी हर चीज़ बिल्कुल सही शुरू हो जाती है। और लंदन तो क्या, पाकिस्तान में भी मेरी जायदादें नहीं, वो इनकी मोहतरमा जो बीबी साहिबा हैं, मरियम साहिबा, उनके बयानात हैं और सारी दुनिया ने देखा कि किस तरह वो झूठ बोलती हैं, कहाँ से उनके असासे निकलते रहे हैं। जहाँ तक इन्होंने पेका कानून की बात की तो मरियम औरंगज़ेब साहिबा को ज़रा याद दहानी करा दीजिएगा कि ये उन्हीं की दौरे हुकूमत में 2016 में कानून बनाया गया था और लगाया भी गया था। ये ब्रेकिंग न्यूज़ चली थी, आप आर्काइव्स में से निकालें कि जो मियाँ जो मफरूर साहब हैं उनके बारे में और उनकी जो बेटी हैं कन्विक्टेड क्रिमिनल, उनके बारे में बात करेगा, चुप करके सुने ही ना, उसको उसके खिलाफ साइबर क्राइम एक्ट लगाया जाएगा और उसकी मद में इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनों को अंदर बंद करके मारा था। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं ना मीडिया की उस पर कदम लगाने की, तो मीडिया के लिए मीडिया के अपने आर्काइव्स काफी है कि एक दफा का बयानिया क्या है और यू टर्न और झूठ बोलने के बाद दूसरा बयानिया क्या है। जहाँ तक इमरान खान साहब की घबराहट की बात है और अब इनको फरमुदाते जो परवेज इलाही साहब बड़े पसंद है, पूरा बयान सुने कि उन्होंने आगे क्या कहा है। देख भी चढ़ी है और उसमें से निकलेगा क्या। 1989 की जरा जाके हिस्ट्री पढ़ लें, जिस वक्त पहले भी मियाँ साहब बड़े जोरों शोर से या ये लोग लेकर गए थे ना बीबी के खिलाफ, तो इनको लेने के देने पड़ गए थे। और जहां तक ज़मीरों की मंडी की बात है तो वो जो बिलावल है उसने आज ही बयान सुबह दिया है एक चैनल पे बैठ के कि जिस तरह हमने यूसुफ रजा गिलानी को इलेक्शन जितवाया था उसी तरह हम दूसरा करेंगे। यानी कि वो ओपनली कन्फेस कर रहे हैं कि हमने पैसा पहले भी चलाया था, लोगों को खरीदा था, अभी भी हम ऑफर करेंगे। एक मिनट फरिया, एक मिनट मुझे बात पूरी करने दें। तो आपने जितना पैसा चलाना है ऑफरें करनी है करें, क्योंकि यही सियासत का गंदा कल्चर इंट्रोड्यूस कराने वाला कोई और नहीं मियाँ भगोड़े हैं, क्योंकि इन्होंने ही छांगा मांगा की सियासत शुरू की, इन्होंने जर्नैलों को खरीदने के लिए BMW की सियासत शुरू की, इन्होंने मीडिया खरीदने के लिए प्लाटों की सियासत शुरू की और जजेस को खरीदने के लिए ब्रीफ केसों की सियासत शुरू की, जो इस मुल्क की गंदी सियासत की तारीख का हिस्सा है, जिसको ये फखरिया बयान करते हैं। हांडी फटेगी और जो निकलेगा वो इन्हीं के ऊपर पड़ेगा। बदहजमी का हालात बहुत खराब है। परवेज इलाही साहब का जो स्टेटमेंट है वो सबने उसके ऊपर कमेंट किया, लेकिन साथ साथ बता दूं शुजात के साहबजादे ये कह रहे हैं, मुझे आंसर करने दे। सॉरी, ये बात नहीं आप वन साइडेड नहीं कर सकती। नहीं, आई एम कमिंग ओवर टू यू है ना। अब मैं जवाब सुन ले, अब नहीं, हां अब कवल जब शादी साहिबा मेरे से जवाब सुन ले कि है ना, मुझे आपको इमरान खान जो आई एम जस्ट सेंडिंग इट ओवर टू यू। मैं साथ ही ऐड कर रही हूँ कि हम जहाँ पे परवेज इलाही साहब को डिस्कस करें तो चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे शराफ हुसैन ये कह रहे हैं कि उनका ख्याल है कि तरीके एतमाद नहीं आएगी। ओवर टू यू। तारीखों पे तारीखें दे रही हैं, कभी 2 दिन, ओके नाउ इट्स हर टर्न जी, कमल इट्स हर टर्न नाउ, प्लीज प्लीज ओके, और जान छुड़ाइए कमल, प्लीज लेट इट टॉक नाउ। जी है ना, कैलिफोर्निया की अदालत ने भगोड़े कौन है? इमरान खान साहब। साजिश लंदन प्लान की किसने की? अपने कजन के साथ मिलकर इमरान खान को इमरान खान ने की। अलीमा बाजी की मशीनें किसने बनाई? अलीमा बाजी की मशीनों से कैसे बनाए? दुबई में कैसे की? शी लिसन टू यू क्वाइटली। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इमरान खान को कमल उनको चोर करार दे दिया। एक कन्विक्टेड क्रिमिनल इस वक्त जमानत में बैठे और मुल्क के खिलाफ साजिशें कर रही है। एक लेडी इज वन पर्सन प्लीज। कमल प्लीज लेट इट फिनिश। कमल उन्होंने आपकी बात खामोशी से सुनी थी। उन्होंने नहीं सुनी थी मेरी बात। किसने बनाए? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को आप बहुत मानते हैं, ब्लूमबर्ग को नहीं मानते, वर्ल्ड बैंक को नहीं मानते, ग्लोबल इकोनॉमिस्ट को नहीं मानते, IMF को नहीं मानते, रोटर्स को नहीं मानते, जो सारे बता रहे हैं कि अगर आप लोग एक-एक बोलेंगे इंटरनेशनल की आपको बड़ी फिक्र पड़ी है, जो आपका अपना बंदा चलाता रहा, एक बंद